بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے علم کے حوالے سے 3 اقوال نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ بات جو مولا نے آپ کے لیے کہی ہے ہم اس کو آپ تک پہنچائیں اور سمجھا سکیں کہ مولا کائنات نے علم کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ پہلا قول، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے کہ جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ اس کا مطلب میرے مولا علی نے یہ فرمایا کہ جو علم آپ اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے ہیں، جو آج کا دور ہے ہمارا، اور ہر دور میں انسان نے جب بھی علم حاصل کیا، ہم آج کے دور میں تو زیادہ تر بڑے کیا اور بچے کیا، سب لوگ موبائل لے کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو مختلف چیزیں آپ شیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مختلف مجالس کے کلپس دیکھ رہے ہیں، آپ مختلف علم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں، وہ علم جو آپ سن رہے ہیں مگر اس کو اپنی زندگی میں آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اپلائی نہیں کر رہے، اپنی زندگی میں عمل نہیں کر رہے، تو سنے سنائے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ میڈیکل کر رہے ہیں، آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے جو کچھ بھی میڈیکل کی کتابوں میں پڑھا، جس مرض کے بارے میں بھی پڑھا، لیکن اگر آپ تمام چیزوں کو پڑھ کر صرف اپنے زبان تک رکھے ہوئے ہیں اور دماغ تک رکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے، تو وہ علم آپ کا بیکار ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو شوگر ہے، اب شوگر کے بارے میں اسے پتہ چل گیا کہ چینی زیادہ نہیں کھانی ہے ورنہ یہ شوگر بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو نمک نہیں لینا ہے، اس لیے کہ اس کا بی پی شوٹ اپ کرے گا، لیکن وہ تمام چیزوں کو جان رہا ہے، اس کو شوگر کے بارے میں بھی معلوم ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ چینی بھی بہت کھا رہا ہے اور وہ نمک بھی بہت لے رہا ہے۔ تو اس علم کا آپ کو کیا فائدہ کہ آپ جانتے تو ہیں مگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم وہ ہے کہ جب آپ اسے سیکھ لیں، سمجھ لیں، حاصل کر لیں، تو پھر اپنی زندگیوں میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں اپنی زندگی، اس پر آپ عمل کریں۔ مثال کے طور پر ہم مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، ہم لیکچرز سنتے ہیں، بعض لیکچررز جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں لیکچرز دیتے ہیں، ہمیں ان کا بولنا اچھا لگتا ہے، تو ان کا بہترین لیکچر سن کے ہم باہر آ کے ویسی کے ویسی ہو گئے جیسے کہ ہم تھے۔ اس لیکچر نے ہم پر کوئی اثر نہیں کیا، یا ہم نے ان کی اس اچھی بات سے، اس اچھے بہترین لیکچر سے کوئی چیز اخذ نہیں کی، اپنی زندگی میں اس کو ہم نے اپلائی نہیں کیا، تو اس علم کا، اس سنے سنائے علم کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی بہت بڑے ذاکر کو سن رہے ہیں اور بہت خوبصورت بات وہ کر رہا ہے، مگر اگر ہم نے اس مجلس کو سنا، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ہم آ گئے اور گھر میں آ کے ہم ویسے ہی کے ویسے جیسے کہ ہم تھے، تو اس 1-1.5 گھنٹے کی جو ہم نے تقریر سنی، اس کا کیا فائدہ جب ہم نے اچھی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا؟ جب اپنی زندگی پہ اب ہم بہت سارے اقوال اپنے مولا کے پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جی غصہ حرام ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہوا تو ہے، لیکن بھائی غصہ تو کرنا ہے، اور ہر انسان جو ہے بڑا ہو یا بچہ ہو، غصے میں وہ ایک سے بڑھ کے ایک نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مولا نے فرمایا رات کو پیاز نہیں کھانا، نقصان دیتا ہے پیاز کھانا، لیکن آپ کے پاس علم ہے کہ یہ مولا کا قول بھی ہے کہ نہیں کھانا پیاز، لیکن جب تک سیلڈ نہیں ہوگا اور پیاز نہیں ہوگا، تو جب تک آپ کا ڈنر کمپلیٹ نہیں ہوگا، آپ رات کو کھانا جو ہے وہ نہیں کھائیں گے جب تک سیلڈ نہیں ہوگا آپ کا، اس میں پیاز بھی ضروری ہے، حالانکہ مولا نے منع بھی کیا ہے۔ تو میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں مگر عمل اس پہ ضرور ہونا چاہیے۔ جب آپ عمل کریں گے اس علم پر تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی پازیٹیو چینجز آپ کو اپنی لائف میں، اپنی پرسنالٹی میں نظر آئیں گی۔ آپ کے اعضاء و جوارح سے، مولا نے فرمایا نا کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے وہ علم نمودار ہونا چاہیے، کہ آپ کے ہاتھوں سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے، آپ کے عمل سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ہر انداز سے وہ علم جھلکنا چاہیے، آپ کے اندر سے نور بن کر پھوٹنا چاہیے آپ کی شخصیت سے۔ تو یہ میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند ہے کہ جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ اور دوسرا قول میرے مولا کائنات نے فرمایا علم کے بارے میں، وہ یہ کہ علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور عمل علم کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔
اس میں میرے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے. اسے کیا مراد ہے؟ مثال دوں میں آپ کو کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں. اپنی روزمرہ کی مثال لے لیں کہ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم بہت ساری اچھی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بہت سارے خوبصورت اقوال جو ہیں ہمارے ائمہ کے وہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مجلسوں کے کلپس ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھی باتیں ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں موبائل الٹا کر کے ہم نے رکھا اور ادھر ہم سب کچھ ختم بھول گئے. ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ علم جو ہے وہ انسان کو مولا فرما رہا ہے پکارتا ہے عمل کے لیے. لیکن اگر انسان اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے. علم جو آپ کے پاس ہے نا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. آپ تو علم جو ہے وہ آپ کو عرفان کی منزلوں میں لے جائے گا اگر آپ علم پر عمل کریں گے. مثال کے طور پر مولا کائنات کے اور ائمہ کے ہم بہت سارے قول پڑھ رہے ہیں کہ جی چھوٹا سا ایک میں آپ کو مثال دی کہ جی غصہ نہیں کرنا ہے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم مزاجی سے اور پیار محبت سے رہو. لیکن ہم نے پڑھ تو لی کوئی چیز لیکن پھر ہم جب گھر میں آ رہے ہیں وہی ہمارا انداز ہے, وہی غصہ, وہی چیزیں. ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کوئی اچھی بات اگر سن کے آئے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں ہم اس پر عمل کریں, اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. حالانکہ علم نوک کر رہا ہوتا ہے, دستک دے رہا ہوتا ہے دل پر, آپ کے نفس پر کہ آپ عمل کی طرف پلٹ کر آئیے. آپ نے جو مجھے سیکھا ہے تو مجھے آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل کیجئے. لیکن اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے اس نوک کرنے پہ, اس دستک کرنے پہ, اس کے پکارنے پہ آپ لبیک نہیں کہیں گے تو مولا کائنات نے فرمایا پھر وہ بھی رہا سہا جو علم ہے آپ سے رخصت ہو جاتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات کہی مولا علی نے. اور تیسرا قول اینڈ کر رہی ہوں آخر میں, ان دونوں قولوں کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ یہ کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ کہ جو نفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف سنا لیا گیا ہو. اور سنایا ہوا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ مولا کے یہ علم کے حوالے سے اقوال آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے. اور آج سے ہم اور آپ مل کر اپنے بچوں کو بھی بتائیے, ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھی بات سنیں گے اپنے ائمہ کے حوالے سے, اپنے مولا کے, اپنے دین کے, اپنے مذہب کے یا کسی بھی حوالے سے. علم کی بہت ساری شاخیں ہیں, علم کسی ایک شاخ پر رکا نہیں ہے. فقہ کا بھی علم ہے, علم فلکیات بھی ہے, علم جمادات بھی ہے, نباتات بھی ہے, ہر طرح کا علم ہے. تو علم کی بہت ساری شاخیں, جہاں سے بھی آپ جو اچھی بات سیکھیں اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیجئے. آپ کو بہت پازیٹیو چینج محسوس ہوگی اپنی پرسنالٹی میں. روحانیت کی منزلیں طے کریں گے آپ, عرفان کی منزلیں طے کریں گے. آپ کی آنکھوں کے آگے سے حجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو وہ کچھ حاصل ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے, علم ائمہ کی میراث ہے, علم اولیاء کی میراث ہے. تو علم حاصل کیجئے عمل کے ساتھ. اگر آپ کو ہمارا یہ سمجھ میں آیا آج کا یہ جو سیشن ہوا ہے تو دعائیں دیجئے گا, اس کو آگے شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.